السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قرآن حکیم ہدایت و رہنمائی کا وہ سرچشمہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو ایک پرامن مہذب معاشرہ وجود میں لانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی معاملات زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ضابطہ حیات اوامر و نواہی پر مشتمل ہے۔ عنوان مذکورہ بالا پر زیر مطالعہ آیت قرآنیہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے تحت پارٹ 1 to 4 میں 3 اوامر جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پر گفتگو کے بعد اب ہم اگلے پارٹ 5 and 6 میں اس آیت مذکور میں جن 3 نواہی یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا کا ذکر کریں گے کہ معاشرتی استحکام و بقا کے لیے کن 3 برائیوں سے اعراض ناگزیر و لازم ہے۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ آیت قرآنیہ کے اس پہلے حصہ میں 3 اوامر عدل، احسان اور قرابت داروں کی معاونت کا حکم دیا ہے، جن پر گفتگو کے بعد آئیے اب اس آیت قرآنیہ کے اگلے حصہ میں جن 3 کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان نواحی پر بات کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے دوسرے حصہ میں جن 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحشاء بے حیائی سے، اور منکرات یعنی بری باتوں سے، اور سرکشی یعنی بغاوت کرنے سے۔ آئیے اب ان احکام الہی پر تعلیمات اسلام کے تناظر میں قدرے تفصیل مگر جامعیت سے غور کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے جن 3 نواحی کا ذکر کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انفرادی اور معاشرتی سطح پر کیا ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا نواحی الفحشاء ہے، یعنی فحاشی اور بے حیائی۔ فحشاء ایسی برائی کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے۔ قرآن حکیم میں گناہوں کی عموماً 3 اقسام بیان ہوئی ہیں، جن میں پہلی قسم فحاشی، عریانی اور جنسی بے راہ روی پر مبنی گناہ ہیں، اور دوسری قسم حق تلفی کی نوعیت کے وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد کی عدم ادائیگی سے سرزد ہوتے ہیں، جبکہ تیسری قسم کے گناہوں میں حقوق اللہ سے چشم پوشی، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے شرمی و بے حیائی ظلم کا ایک حصہ ہے اور ظلم جہنم میں ہے۔ گویا بے حیائی کا اختیار کرنا جہنم کی راہ ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث رسول سے سامنے آئی وہ یہ کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر فحشاء بے حیائی انسان کے اندر آ جائے تو ایمان کے چلے جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ فحشاء کا دوسرا معنی حرام کھانا، بے شرمی کے کام کرنا، شرکیہ اعمال انجام دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اپنی امت کو فواحش سے باز رہنے کی بطور خاص وعظ و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ گویا شرک کرنا بھی فحشاء میں شامل ہے۔ فحشاء کا تیسرا معنی بخل یعنی کنجوسی کرنا کے بھی ہیں۔ قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا،
شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور فحاشی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور صدقات دینے میں کنجوسی کرنے کو بھی فحاشی قرار دیا گیا ہے، چونکہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے تنگ دستی کا خیال پیدا کر کے شیطان اپنے شیطانی وسوسوں کو سے تمہیں روکتا ہے، اور یہ شیطانی حکم فحاشی کے مترادف ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جبکہ فحشاء کے چوتھے معنی بدکاری کے ہیں۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر بدکاری یعنی زناکاری اور لواطت کو بھی فحاشی قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب مت جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی ہے اور یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ غور طلب ہے یہ بات کہ یہاں زنا سے ہی نہیں بلکہ اس کی طرف جانے والی راہوں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ایسی راہیں جن میں بے حجاب اور بلا تفریق مرد و عورت کا ملاپ ہے، فحاشی کے گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والے وہ جو گناہ کبیرہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ یہاں گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ فواحش کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فحشاء کا ایک چوتھا معنی برہنہ پن اور بے لباسی کو قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی 26، 27 اور 28 آیات قرآنیہ کا مفہوم بتاتا ہے کہ لباس قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور جسم کی زینت و حفاظت کا ذریعہ ہے اور تقوی کی علامات ہیں، اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنوں میں مبتلا کر کے تمہارا لباس اتروا دے اور شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلیں۔ یعنی آج کل کی یہ نیم برہنہ اور عریاں جسموں کے ساتھ سوشل محافل میں مرد و زن کا اکٹھا ہونا بھی فحشاء کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا شرکیہ اعمال کی انجام دہی، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لینا، بدکاری، زنا اور لواطت کرنا اور بے لباسی یعنی برہنہ پن اہم ترین فحاشی و بے حیائی کے کام ہیں۔ ناظرین، گویا فحاشی کا اطلاق ان تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے جو جنسی جذبات کو بھڑکانے والے ہوں۔ لہٰذا اسلامی معاشرے میں ایسے امور سے پرہیز لازم ہے، مثلاً مرد و عورت کا اختلاط، عورتوں کا بے پردہ بن سنور کر بازار اور مرد و زن کی مخلوط محافل میں جانا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار بھی مرد و زن برہنہ اور ننگے بدن طواف کیا کرتے تھے، اور اگر ہم اپنے اجتماعی احوال پر غور کریں تو آج ہم بھی مغرب کی اندھی تقلید میں بے لباسی کی طرف مائل ہیں۔ آج ہماری یہی آزادی نسواں اسلام سے دوری، آئلی جھگڑوں کی موجب اور کثرت طلاق کا بڑا سبب ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی اس غیر اسلامی تہذیب میں مسلمانوں کے مبتلا ہونے پر گریاں کناں تھا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی شک کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ ناظرین، عنوان مذکورہ معاشرتی استحکام و بقا کے سنہری اصول کے نواحی پر گفتگو جاری ہے، بقیہ آخری حصہ ششم ملاحظہ فرمائیں۔